ناظرین 2024 کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے. کل ایک نئی صبح کا ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس نئے سال میں کیا کیا تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں, کیا کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں, پاکستانی صحافت میں اور پاکستان کے دیگر معاملات میں, اس پر ہم حبیب صاحب سے کچھ پریڈکشنز لے لیتے ہیں. حبیب صاحب, گو کہ آپ جوتشی اور نجومی نہیں ہیں, لیکن بہرحال آپ کی صحافتی بصیرت تو ہے, اور بعض اوقات جو صحافتی بصیرت ہوتی ہے وہ بھی آگے کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا آنے والا سال ہے, اس سال میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے وہ تو ہے عمران خان کے متعلق کہ کیا عمران خان 2025 میں جیل سے باہر آ جائیں گے؟ آپ کی صحافتی بصیرت کیا کہتی ہے؟ ایک تو بصیرت کا الزام جو آپ نے مجھ پہ لگایا ہے, میں اسے قبول کر لیتا ہوں خوشی سے, کیونکہ بصیرت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ سبھی کو عنایت فرمائے, اور میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے یہ عنایت فرمائے اور سب کو عنایت فرمائے. خاص طور پر ہمارے اکابر کو, خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو. ہمارا کام تو بغیر بصیرت کے بھی چل جاتا ہے, ان کی تو ایسے لگتا ہے کہ بصارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن خیر, یہ تو جملہ معترضہ تھا. جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے تو اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 2025 ان کی رہائی کا سال ہے, اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے. اچھا, اور تحریک انصاف کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے 2025 میں؟ کیونکہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو تحریک انصاف کا مستقبل بھی کسی حد تک ویسے تو اچھا ہی ہوگا, لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ تو کافی روشن ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی یہ پوچھیں کہ 2025 میں ان کا کیا مستقبل ہے, تو 2025 میں ان کے لیے کچھ آسانیاں تو ضرور مجھے دکھائی دے رہی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ 2025 پی ٹی آئی کی حکومت کا سال ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. کیونکہ اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں جن میں سے گزرنا پڑے گا, اور اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی حادثہ ہو یا ایسی ان یوزول چیز ہو جائے جیسا کہ 26ویں ترمیم ہو گئی تھی. اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے یہ سال جو ہے ان کے لیے سیاست کا سال ہے. اس بیچارے پہلے تو مزاحمت ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اس دفعہ وہ تھوڑی سی کچھ سیاست شروع کر دیں گے. اچھا, نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے لیے 2025 کا سال کیسا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے لیے 2025 بالکل اسی طرح ہے کہ 2024 تھا جیسا. اچھا. یعنی 2024 خاموشی ہی وہ اختیار رکھیں گے. اچھا. اور وہ جس طرح رائیونڈ میں ہیں وہ رائیونڈ میں رہ لیں, لندن میں رہ لیں, وہ اپنا ان کا حسن انتخاب ہے, ان کی منشا ہے کہ وہ جہاں چاہیں رہیں, کیونکہ ایک ان کا وطن ہے اور ایک وطن مالوف ہے, اب وہ جہاں بھی چاہیں رہے. ٹھیک ہے. اور نون لیگ کے لیے نون لیگ بیچاری سے آپ نے کیا لینا ہے؟ مطلب نون لیگ جو ہے اس سے جو کچھ تھا وہ تو لے لیا گیا. اب تو نون لیگ کے پاس نہ نون بچا ہے نہ لیگ بچی ہے. وہ 5-7 لوگوں کا ایک گروہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی سیاست کو بچا سکیں, اور اس کا بڑا انحصار ان مذاکرات کی کامیابی پہ ہے جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کے درمیان چل رہے ہیں. تو اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کے لیے سال یہ اچھا ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو پی ایم ایل این جس تنخواہ پہ پہلے نوکری کر رہی ہے اس سے نسبتاً کم تنخواہ پہ نوکری کرے گی. اچھا, 2025 میں یہ جو مذاکرات ہیں اگر بامانی بامقصد ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, تو اس حکومت کو ملے گا کیا؟ اس حکومت کو بس کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے گا. اس حکومت کے اجزاء کو تھوڑا سا سیاسی کام کرنے کا موقع مل جائے گا, کیونکہ ابھی تو یہ زور زبردستی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو زور زبردستی سے بیٹھی ہوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, چاہے آپ جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں, جتنے مرضی پروگرام پیش کرتے رہیں. تو زور زبردستی کے بجائے ان کے لیے تھوڑی سی قبولیت پیدا ہو جائے گی, پولیٹیکل سپیس ان کے لیے پیدا ہو جائے گی جہاں پہ یہ کام کر سکیں گے. اچھا. اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے, اگر پہلے ہی جیسے زوراوری کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں, زوراوری کی بنیاد پہ چلنا چاہتے ہیں, تو وہ سپیس جس کے امکانات ہیں وہ امکانات بھی ختم ہو جائیں گے. مریم صاحبہ کے لیے 2025 کیسا ہوگا؟ مریم نواز کے لیے 2025 جو ہے وہ دراصل ان کا سال نہیں ہے. یہ جو ہے نا, اس میں ان کے لیے کوئی بات کچھ نہیں ہے. یعنی اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ 2025 ایسا سال ہے جو ان کی سیاست کو ایک ایسا موڑ دے دے گا جس میں وہ بہت آگے نکل جائیں گی, وہ نہیں, وہ سال نہیں. بلاول بھٹو کے لیے 2025 کیسا ہے؟ بلاول بھٹو کے لیے بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا 2024 تھا, جس طرح کا 2023 تھا, کہ وہ اسی تنخواہ پہ انہوں نے نوکری کرنی ہے جس تنخواہ پہ ہے. دیکھیے, یہ جو ہمارے بیشتر اس وقت حکومت کے اندر جتنے بھی جو اتحاد نما ایک کیفیت ہے نا,
اس میں اور سرکاری افسروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں. اچھا جی ہر ایک کے اوپر ایک باس بیٹھا ہوا. اچھا حبیب صاحب 2025 میں آپ پاکستانی سیاست میں کوئی نئی تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی تو بہت بڑی یہی ہے جو جہاں سے آپ نے آغاز عمران کیا خان تھا صاحب کہ کی عمران رہائی. خان صاحب جب باہر آ جائیں گے تو سیاسی واقعات کی رفتار تو بڑھ جائے گی لیکن اور ایک دم ہوپس بھی بڑھ جائیں گی. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کوئی تبدیلی پیدا کر سکے وہ تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کہیں جی کہ حبیب اکرم صاحب آپ سیاست شروع کر دیں یا زید بکر سیاست شروع کر دیں تو اس بیچارے نے کیا تبدیلی لانی. اچھا حبیب صاحب پاکستان میں ہم نے 2024 میں صحافت کے لیے بھی مشکل سال رہا ہے, صحافیوں کے لیے بھی اور صحافت کے لیے بھی. 2025 میں آپ کچھ چینجنگ دیکھ رہے ہیں؟ 2025 بھی ایسا ہی رہنے والا ہے. اور اگر ہم سب نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو ہمارے لیے یہ سال جو ہے 2024 سے بھی برا ہوگا. اچھا جس طرح درست کن معنوں میں درست دیکھیے ہمارا جو میڈیا ہے سب کا سب اسے کچھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے اس کی. اور اگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کا جائزہ نہ لیا, اپنی کمزوریوں کو رفع نہ کیا تو ہم کچھ زیادہ آگے نہیں چل پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سارے ٹی وی چینلز تقریباً ایک ہی طرح کی خبریں دے رہے ہیں, ایک ہی طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں. ایک ان اناؤنسڈ قسم کی سینسرشپ ہے اور سینسرشپ کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جو سیلف سینسرشپ ہو. یعنی خود بندہ سوچے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو ایسا نہ ہوگا اگو چپیڑی آ جائے. تو جب یہ والی کیفیت ہوگی صحافیوں کے اوپر کہ انہیں چپیڑے پڑنے کا خوف ہو, انہیں اندازہ ہو کہ جناب ابھی کسی وقت جو ہے وہ میرے اوپر وہ پرچہ بن جائے گا, میری جیب سے آئس بھی نکل آئے گی, میں پولیس والوں سے بدتمیزی بھی کر لوں گا جیسے بیچارے متی اللہ جان نے کیا کہ ایک خبر کے پیچھے گیا اور انجام یہ ہوا. تو اگر اس طرح کا ڈر اور خوف رہے گا تو یہ صحافت میں آپ کو عرض کروں کہ نہ حکمرانوں کے لیے باعث اطمینان رہے گی نہ یہ اپوزیشن کے لیے قابل استعمال رہے گی. یہ ایک محض ٹیشو پیپر ہوگا جو صرف کسی ہوتا نا بعض اوقات گاڑی کے دروازے میں اٹکا ہوا بس یہ لہراتا رہے گا. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. 2025 میں ہم سب کو مل کے اگر ہم نے سوچ لیا تو ہم صحافی کچھ شاید لوگوں کا جو کھویا ہوا اعتماد ہے ہم پہ ہم اسے دوبارہ حاصل کر پائیں. 2025 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیٹ بندش اور مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا 2024 میں, کیا وہ جوں کے توں رہیں گے یا 2025 میں ہمارا انٹرنیٹ کچھ بہتر ہو جائے گا, ہمارے یہ مسائل جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ سوشل میڈیا سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں ان میں تھوڑی ضرور کمی آئے گی. اور انٹرنیٹ کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ زیادہ بند نہیں ہوا کرے گا. انٹرنیٹ چلتا رہے گا. اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی شاید اسٹار لنک پہ تو نہیں ہم چلے جائیں گے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے. اور اب آپ کہیں کہ ہم نے اس دنیا میں خود کو الگ کرنا ہے تو آپ الگ نہیں کر سکتے. اب دنیا نے آپ کو انٹرنیٹ دینا ہے. اچھا جی اچھا, وہی اسٹار لنک والی بات ہو رہی ہے. اچھا حبیب صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستانی عدلیہ کے لیے بھی 2025 میں کچھ ہے یا ان کا 2024 کی طرح یہ سال بھی گزرے؟ چھوڑے عظما پروگرام ختم کریں.